السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسٹوڈنٹس کو مبین احمد ٹیٹوریل میں بہت بہت خوش آمدید۔ ایگزام کا سلسلہ شروع ہو گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فرسٹ ایئر ایگزام کا سلسلہ اسپیشلی، جو کہ منڈے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور امید ہے کہ تمام طلباء جو ہے بھرپور طریقے سے زور و شور کے ساتھ تیاری کر رہے ہوں گے، محنت کر رہے ہوں گے، تاکہ اچھے نمبروں سے آپ پاس ہو سکیں۔ تو فقط ٹارگٹ میرا خیال ہے کہ پاس ہونے کا نہیں ہونا چاہیے، پاس تو آپ ہو ہی جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کیا تھا بیچ میں کہ جو اسٹوڈنٹس اپیئر ہوں گے بشرطے کہ وہ پیپر کینسل نہیں کرتے تو انہیں ہم پاس کر ہی دیں گے، لیکن وہ پھر بعد میں بیک کر لیا تھا، یعنی اسٹیٹمنٹ کو واپس لے لیا تھا۔ تو بہرحال ہمیں ان کی اسٹیٹمنٹ پہ نہیں جانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی محنت پہ اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ بھائی اس حوالے سے ایک دو باتیں میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے اپنے اعصاب، اپنے نرو سسٹم کو بہت اسٹرانگ رکھیں، اور امتحان کے موقع پہ بالکل بھی نہ گھبرائیں، کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کا ٹینشن نہ لیں، اور کسی قسم کے اندرونی یا خارجی حالات ایسے نہیں ہیں جو کہ اس کے خلاف جاتے ہوں تو پھر آپ کو صرف فقط امتحان کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ ویسے تو دنیا اور روزگار، زندگی کے روزگار میں بڑی ٹینشنز ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، روزگار کے مسائل ہوتے ہیں، پھر ہاسپٹل کے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ اگر تمام خارجی حالات آپ کے بہتر ہیں، اور انشاءاللہ الحمدللہ بہتر رہیں اللہ کرے سب کے، تو اس کے مطابق پھر آپ جد و جہد جو ہے اس سے مت پریشان، اس سے مت گھبرائیں امتحان کے موقع سے، کیونکہ امتحان سے جب تک آپ نہیں گزریں گے کبھی بھی آپ وہ فیلنگ نہیں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں جو اسٹوڈنٹ امتحان سے گزر کر اور محنت کر کے نمبر و مارکس حاصل کرتے ہیں۔ بشرطے کہ اگر آپ کو فرض کر لیں کہ نمبر دے دیے جائیں، 1 گریڈ دے دیا جائے، پروموٹ کر دیا جائے، آپ نے امتحان نہ لیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اندر سے خوشی نہیں ہوگی، دلی راحت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایگزام میں آپ اپیئر نہیں ہوئے، ایگزام میں اپیئر ہوتے، محنت ہوتی، پھر آپ کے مارکس آتے تو اس سے جو ایک فیلنگ بنتی ہے اس کا اپنا ہی ایک رزلٹ ہو، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ یہ بات میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا کہی جا رہی ہے۔ یہ تو خیر زندگی کا ایک چھوٹا سا امتحان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو اس نے بھی یہ شرط لگا دی رب تعالیٰ نے کہ جب تمہیں ہم جنت یوں ہی نہیں دے دیں گے جب تک کہ تم امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کرو گے، یعنی رب تعالیٰ بھی زندگی کے امتحان میں سے آپ کو گزارتے ہیں، اور جب تک آپ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے وہ آپ کو جنت کا وعدہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی بڑی بات کہ جنت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو امتحان سے گزرنا چاہیے، تو پھر ایک معمولی سا امتحان ہے، دنیاوی ایگزام ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کیے بغیر اگر آپ مارکس آ بھی گئے تو ٹھیک ہے، مارکس تو آ جائیں گے لیکن وہ اچھی فیلنگس نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھرپور محنت رکھیے، اپنے اعصابوں کو اسٹرانگ رکھیے۔ اب یہاں پر ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کنسنٹریشن پاور کے لحاظ سے۔ کنسنٹریشن پاور بعض طلباء کی بہت اچھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی کنسنٹریشن پاور بہت ہی کم ہوتی ہے، ذہن میں الجھاؤ ہوتا ہے، ارتکاز توجہ نہیں رہتا۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جن کا ارتکاز توجہ نہیں رہتا، اس حوالے سے جو ہے میں ایک ٹپ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو آپ کو ٹپس اور بھی لوگوں نے بتائی ہوں گی اس حوالے سے۔ ایک تو اگر آپ کا مذہب اسلام ہے الحمدللہ تو پھر نمازوں کی پابندی سے بھی انسان جو ہے کنسنٹریشن پاور حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس میں کنسنٹریشن پاور کی کمی ہے، اس سے کنسنٹریشن پاور بہت انکریز ہوتی ہے۔ دوسرا ایک شمع بینی کا طریقہ بھی ہوتا ہے جو میں اکثر طلباء کو اس حوالے سے جو شیئر کرتا ہوں۔ شمع بینی میں کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کینڈل لیں، کینڈل کو جلائیں، پرسکون کمرہ ہو، پرسکون جگہ ہو جہاں پہ شور شرابہ نہیں ہو۔ اگر آپ اب ٹائم کوئی بھی آپ لے لیں، بس یہ کہ ارد گرد کا شور شرابہ نہیں ہو، اس کینڈل کی لو کو جلائیں، کمرے میں کوئی اور لائٹنگ نہیں ہونی چاہیے، صرف شمع کی روشنی ہونی چاہیے، کینڈل کی یا موم بتی کی، اور اس کے فلیم کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، وداؤٹ پلکنگ، یعنی اپنی جو آپ کی آئی بروز ہیں ان کو پلک نہیں کرنا، یاد رکھیں، پلکوں کو جو ہے جھپکائے بغیر اسے دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ سے زیادہ جو ہے آپ آنکھیں گاڑ کے نہ دے سکیں اس فلیم کو، اس شعلے کو۔ شروع میں 10 سیکنڈ ہوگا، پھر 15 سیکنڈ ہوگا، پھر یہ ٹائم بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ 1 منٹ تک بغیر پلک جھپکائے آپ نے اس فلیم کو دیکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ یہ روزانہ کی بنیاد پہ 5 منٹ 10 منٹ کی ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ والی اس کو شمع بینی کہتے ہیں، تو اس سے آپ کی کنسنٹریشن پاور میں، ارتکاز توجہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔
حیران ہو جائیں گے آپ خود بھی کہ آپ کے اندر اتنی توجہ کنسنٹریشن کیسے ڈیولپ ہو گئی. یہاں تک کہ آپ کے جو دوست ہیں احباب ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس کیسے ڈیولپ ہو گیا. اور یہ صرف امتحان کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبہ جات کے لیے یہ اصول بڑا زبردست ہے. آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ کو ارتکاز توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے طریقے, ان میں سے ایک طریقہ آپ کو سمجھا دیا شمع بینی کا, جو بہت ہی آسان میتھڈ ہے. اس کو آپ آسانی سے فالو کر سکتے ہیں. 5 روپے کی کینڈل لیجئے, اس کو جلائیے اور اس کو دیکھیے غور سے, اس کے فلیم کو, اس کے شعلے کو دیکھیے بغیر پلک جھپکائے, اور چند دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جو بھی آپ پڑھیں گے, کتاب کھولیں گے, جب آپ پڑھیں گے اسے فوراً یاد ہو جائے گا. یعنی وہ جو ایک آمد کا وقت ہوتا ہے نا, کسے کہتے ہیں, جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت آمد نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کسی ٹاپک کو پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی کنسنٹریشن اس ٹاپک کی طرف جانے لگتی ہے, یہاں تک کہ پھر آمد شروع ہو جاتی ہے, پھر چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں. وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اب آپ کو آمد حاصل ہو گئی. اب آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں, جو بھی پڑھ رہے ہیں, وہ آپ ایبزورب کرتے چلے جائیں گے. اگر آپ کی یہ آمد نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا پھر جامد ہی جامد ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ نے پہلے سیکھا ہوگا وہ بھی آپ کے ذہن سے نکلنا شروع ہو جائے گا, یعنی الٹا نقصان ہو جائے گا. تو کنسنٹریشن پاور کی زندگی میں بڑی حیثیت اور اہمیت ہے, یاد رکھیے گا. ڈونٹ مس دس میسج. اس کو آپ بار بار اس کو ذہن میں لے کر آئیں اور اس حوالے سے پریکٹس کریں. آپ کی دعاؤں کے ہم طلبگار ہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ہم انشاءاللہ ہم تمام اسٹوڈنٹس کو, تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. لائٹ چلی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ میسج دینا تھا. وش یو گڈ لک. تھینک یو.